السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہو خان وقاص سائنس اکیڈمی۔ آج میں آپ کو برانچز آف بایولوجی کے بارے میں بتاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیے۔ برانچز آف بایولوجی ہم نے پڑھا تھا کہ بایولوجی ٹو ورڈس کا کمپوزیشن ہے، ایک ہے بایو اور دوسرا ہے لوگس۔ بایو مینز لائف اینڈ لوگس مینز اسٹڈی، سو دا اسٹڈی آف لائف از کالڈ بایولوجی۔ پھر ہم نے بایولوجی کی جو مین ڈویژن ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ بایولوجی فردر ڈیوائڈ ہوا ہے باٹنی میں، جس میں ہم پلانٹس کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح زوالوجی جس میں ہم اینیملز کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح مائکرو بایولوجی جس میں ہم مائکرو آرگینزمس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو برانچز آف بایولوجی کے بارے میں بتاؤں گا۔ برانچز آف بایولوجی، اس میں فرسٹ برانچ آتا ہے مارفالوجی۔ برانچز آف بایولوجی کا مطلب کیا ہے؟ برانچز آف بایولوجی مینس کہ بایولوجی کی فردر جو شاخ ہے، بایولوجی فردر اگر ہم دیکھیں تو اس کی مین ڈویژن کے فردر برانچز ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں برانچز آف بایولوجی۔ فرسٹ آف آل مارفالوجی۔ مارفالوجی دی اسٹڈی آف دی اسٹڈی آف فارم، شیپ اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگینزمس۔ اگر ہم لیونگ آرگینزمس کے ظاہری شکل کو، اسٹرکچر کو، شیپ کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو مارفالوجی کہلاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک پلانٹس ہے، ایک پودا ہے، اگر ہم اس کے پتے کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے اسٹرکچر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس طرح اگر اینیمل ہے، اگر ہم اس کے سکن کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے ظاہری جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اصل میں وہ مارفالوجی ہے۔ اسی طرح اندر برانچ جو ہے نا وہ اناٹمی۔ اناٹمی اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف لیونگ آرگینزمس۔ لیونگ آرگینزمس کے انٹرنل جو اسٹرکچر ہے، جو اندر ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ اسٹرکچر جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو اناٹمی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے اندر ہارٹ ہے، اسٹمک ہے، پینکریاز ہے، مختلف آرگنز ہیں، اگر ہم اس کے اسٹرکچر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے فنکشن کو اگر ہم جس اسٹرکچر کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو اناٹمی کے کیٹیگری میں آتی ہے۔ صرف ہمارے ساتھ اینیملز نہیں ہیں، اس طرح اگر ہم پلانٹس کے انٹرنل اسٹرکچرس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اگر ہم اس کے زائلم کو، فلیم کو، اس کے میسٹمیٹک ٹیشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو انٹرنل اسٹرکچر ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو اناٹمی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہسٹالوجی، دی اسٹڈی آف کمپوزیشن اینڈ اسٹرکچر آف ٹیشوز۔ اگر ہم ٹیشوز کی اسٹرکچر کو، بناوٹ کو اور کمپوزیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کس چیز سے کمپوز ہوا ہے، کس چیز سے یہ بنا ہے، یہ ٹیشوز کس سیلز سے یہ بنا ہے، اور اس کی بناوٹ کیا ہے، اگر ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ٹیشو کہلاتا ہے۔ ٹیشو اصل میں گروپ آف سیلز ہے جو ایک کامن فنکشن کر رہے ہیں، جو سارے سیلز ایک ہی فنکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے سکن کے جو سیلز ہیں اس کو وہ ایک گروپ میں آتے ہیں جس کو ہم ایپیتھیلیل ٹیشو کہلاتے ہیں۔ اس طرح پلانٹس میں بھی ہوتے ہیں اور اینیملز میں بھی ہوتے ہیں۔ خاص کر ملٹی سیلولر آرگینزم میں ٹیشو لیول ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ سیلز ہوتے ہیں، تو اس گروپ آف سیلز کو پھر ہم ٹیشوز کہلاتے ہیں۔ اور پھر اگر ٹیشوز کمبائن ہوتے ہیں تو پھر وہ آرگن، اور پھر آرگن کمبائن ہوتے ہیں تو ایک سسٹم بنتا ہے، آرگن سسٹم، اور پھر اس سے ایک آرگینزمس بن جاتا ہے۔ اس طرح ہم فزیولوجی اٹ از دی اسٹڈی آف فنکشن آف لیونگ آرگینزمس اینڈ ایکٹیویٹیز اکرنگ ان دیم۔ اگر ہم لیونگ آرگینزمس کے آرگن کے بات کر رہے ہیں اور اس آرگن کے فنکشن کے بات کر رہے ہیں کہ اس میں اصل کی یہ فنکشن، اس کا فنکشن کیا ہے، یہ آرگن کس لیے بنا ہے، اس کے کام کیا ہے۔ اگر ہم ایک مثال لے لیں، اگر ہم ہارٹ کا مثال لے لیں، دل کا مثال لے لیں، تو اس دل کا کام کیا ہے؟ بلڈ کو پمپنگ کرنا۔ یہ کیسے بلڈ پمپنگ کر رہا ہے؟
اس کے سگنلز اسے کیسے مل رہے ہیں، کیا اسے نیورون آتے ہیں یا نہیں. یہ ایک سگنل، یہ ایک اندر ٹاپک ہے، اس کو ہم پھر ڈسکس کریں گے. لیکن اگر ہم انٹرنل اسٹرکچر یا ایکسٹرنل اسٹرکچر آرگنس کے بارے میں ڈسکس کریں اور اس کے فنکشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس کے فنکشن اور ایکٹیویٹیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ فزیولوجی کے کیٹیگری میں آتی ہے. جیسا کہ اگر میں بتاؤں کہ ہمارے اسکن کا فنکشن کیا ہے، ہمارے ایئر کا فنکشن کیا ہے، ہمارے آئز کا فنکشن کیا ہے، ہمارے بالوں کا فنکشن کیا ہے، تو یہ سب فزیولوجی میں آتے ہیں. اسی طرح ایمبریولوجی از اسٹڈی آف ایمبریو، اٹس فارمیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. اگر ہم ایمبریو کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے فارمیشن کی یہ بنا کیسا ہے، کیسا ہی بنا ہے، کس سیل سے ہی بنا ہے. اگر میں بات کروں تو انسان کی بات کروں تو میل جو ہے وہ اس کا سپرم اور فیمیل کا ایگ، یہ جب مل جاتا ہے تو پھر ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے، فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، پھر ایک اسٹرکچر بنتا ہے جس کو ہم زائگوٹ کہتے ہیں. پھر اس میں فردر ڈویژن اسٹارٹ ہوتے ہیں اور ایک انیشیل اسٹیج آتا ہے، ایک انیشیل بیبی کا ایک انیشیل اسٹیج آتا ہے، ایک شروعاتی اسٹرکچر آتا ہے جس کو ہم ایمبریو کہلاتا ہے. اس ایمبریو کا فارمیشن کیسا ہوتا ہے اور اس ایمبریو کا ڈیولپمنٹ کیسا ہوتا ہے، اس ایمبریو میں فردر کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ایمبریولوجی میں آتا ہے. اس طرح اگر ہم پلانٹس میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ فالن گرینز آتے ہیں اور اس طرح اوری پر لگ جاتے ہیں اور پھر فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اور پھر ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر اس ایمبریو سے سیڈ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے، یہ اگر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ ایمبریولوجی میں آتے ہیں. اس طرح اندر ٹاپک جو ہے وہ ٹیکسانومی، سائنٹیفک اسٹڈی آف کلاسیفیکیشن اینڈ نیمنگ آف آرگینزمس. اگر ہم آرگینزمس کو کلاسیفائی کر رہے ہیں، گروپس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اپنے اسٹڈی کو آسان بنانے کے لیے ہم اسے کلاسیفائی کر رہے ہیں. کلاسیفیکیشن مینس to divide it into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. similarities اور differences کے بنیاد پر اگر ہم اسے گروپس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کو نیمنگ بھی دے رہے ہیں، اس کو نام بھی دے رہے ہیں، اور اس عام نام میں نہیں جیسا کہ ہمارے لینگویجز میں ہوتے ہیں، نہیں، سائنٹیفک نیم مینس جو آل اوور دی ورلڈ میں یوز ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو کلاسیفائی کر رہے ہیں اور سائنٹیفک نیم دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ٹیکسانومی کہلاتے ہیں. ٹیکسانومی میں جس سائنٹسٹ نے بہت ہی اچھا کردار ادا کیا ہے اس کا نام ہے کارل لینیس. تو اس لیے ٹیکسانومی، کارل لینیس، دی فادر آف ٹیکسانومی اور دی فادر آف کلاسیفیکیشن، وہ کارل لینیس بھی کہا جاتا ہے. کارل لینیس از دی فادر آف کلاسیفیکیشن اور ٹیکسانومی. اس طرح پیلیونٹالوجی، اسٹڈی آف فاسلز آف فاسٹ آرگینزم. اگر ہم فاسٹ آرگینزمز، جو آرگینزم گزر چکے ہیں، ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں، جو ابھی دنیا میں نہیں ہے. ایکسٹنٹ آرگینزم مینس وہ آرگینزمز جو اب دنیا میں اس کی ایک بھی اسپیشی نہیں ہے، وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. اگر ہم اس کے بقایا جات اسٹڈی کر رہے ہیں، اگر ہم اس کے ہڈیاں اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس سے ہم اس کی پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کس دور کا ہے، اس کا اسٹرکچر، اس کا قد، اس کا جسامت کیسا تھا، اگر ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اسے پیلیونٹالوجی میں آتا ہے اور یہ پیلیونٹالوجی کہلاتا ہے. جیسا کہ اگر وہ آرگینزم پلانٹ ہے تو پھر ہم اسے کہلاتے ہیں فیلیا زوالوجی، فیلیا باٹنی. اگر اینیمل ہے تو پھر اسے ہم کہتے ہیں فیلیا زوالوجی. اگر وہ آرگینزم فاسٹ آرگینزم پلانٹ ہے تو پھر ہم اس کو فیلیا باٹنی کہلاتے ہیں. اگر وہ فاسٹ آرگینزم اینیمل ہے تو ہم پھر اس کو فیلیا زوالوجی کہلاتے ہیں. اس طرح اندر ٹاپک ہے سائٹالوجی اور سیل بایولوجی. یہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم سیل کے اسٹرکچر اور اس کے فنکشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر سائٹالوجی اور سیل بایولوجی کہلاتے ہیں. سیل کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے، اس کے اندر نیوکلیس ہے، آرگینیلز ہے، اس آرگینیلز کا فنکشن کیا ہے، اس نیوکلیس میں ہوتا کیا ہے، یہ سب اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیل کے بارے میں تو اسے ہم سائٹالوجی کہلاتے ہیں. جسٹ ناٹ فار ہیومنس، plants, microorganisms, these all, if we study these all cells, so we call him cytology or cell biology. اس طرح immunology, the study of immune system of an organism.
اگر ہم ایک آرگینزم کے امیون سسٹم کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں تو اسے ہم امیونالوجی کہلاتے ہیں۔ ڈیفنس سسٹم وہ نظام جو ہمارے باڈی کو مختلف بیماریوں سے دفاع کر رہا ہے، مختلف بیماریوں کے دفاع کر رہا ہے، اگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرسٹ لائن آف ڈیفنس سسٹم، سیکنڈ لائن آف ڈیفنس سسٹم، تھرڈ لائن آف ڈیفنس سسٹم تیار کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح اگر ہمارا سکن ہے تو یہ فرسٹ لائن ہے، اس طرح اگر ہمارا اسٹمک ہے سیکنڈ لائن، اس طرح ہمارا بلڈ ہے، اس بلڈ میں وائٹ بلڈ سیلز ہے، وہ اس پیتھوجن کے، وہ اس مضر اشیاء کو ہمارے جسم سے بالکل خارج کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بلاسٹ کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں، اس کو انگلف کر رہے ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز۔ تو اگر ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو امیونالوجی میں آتے ہیں۔ اس طرح انٹامالوجی دی اسٹڈی آف انسیکٹس از کالڈ انٹامالوجی۔ انسیکٹس کے بارے میں جو اسٹڈی ہوتے ہیں وہ اسے انٹامالوجی کہلاتا ہے۔ انسیکٹس کیا ہے؟ انسیکٹس حشرات وہ ہے جیسا کہ ہنی بیز، جیسا کہ ایٹسٹرا آرتھروپوڈس، یہ سب انسیکٹس میں آتے ہیں۔ اگر ہم اس کے اسٹرکچر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں میٹامارفاسس بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم بٹرفلائی کا ایگزامپل لیں، اس میٹامارفاسس ان سب کو ہم جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں انسیکٹس کی تو پھر ہم اسے انٹامالوجی کہلاتے ہیں۔ جینیٹکس اسٹڈی آف ٹرانسمیشن آف کریکٹرس فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ اینڈ ویریشن اکرنگ ان دیم، وہ خصوصیات جو پیرنٹس سے، جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں اور پھر اس بچے کی جو باڈی ہے وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں چینجز جو آتے ہیں، بچہ جو ہوتا ہے وہ فادر سے، مدر سے، پیرنٹس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو اس ویریشن کو جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کریکٹرس کو ہم جب اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کریکٹرس کیا ہے، جینز کدھر ہے، کروموسوم پر ہے، اگر ہم اس سب کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو جینیٹکس کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس طرح بایوٹیکنالوجی دی یوز آف آرگینزم فار دا بینیفٹس آف مین کائنڈ، دوسرے آرگینزم کو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، اسے بایوٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ بایوٹیکنالوجی آج کے دور میں بایوٹیکنالوجی ایک بہت ہی ایڈوانس فیلڈ ہے اور بہت سے لوگ اس فیلڈ میں جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں انسولین پروڈکشن اگر کسی انسان میں نہیں ہوتا ہے، وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے، تو پھر ہم ایک بیکٹیریا انسان سے انسولین جین نکالتے ہیں اور پھر بیکٹیریا میں داخل کرواتے ہیں، اور پھر بیکٹیریا کے سیل جب ڈیوائڈ ہوتے ہیں بائنری فشن کے ذریعے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی انسولین بھی، اس کی پروڈکشن بھی ہوتا ہے۔ اس طرح اگر ہم انوائرمنٹل بایولوجی میں آرگینزم اور انوائرمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، انوائرمنٹل بایولوجی کہلاتا ہے۔ جو پازیٹیو تعلقات ہے، جو فائدہ مند تعلقات ہے، جو یا مضر تعلقات ہے، خطرناک تعلقات ہے، جس کے ایفیکٹس ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہو یا برے ہو، انوائرمنٹس اور آرگینزمس کے مابین، تو اسے ہم کہلاتے ہیں انوائرمنٹل بایولوجی۔ اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پلانٹس کا انوائرمنٹ میں کیا کردار ہے، they provide oxygen, they are the factory of oxygen۔ اس طرح اگر ہم انسان کے بارے میں کہ انسان انوائرمنٹ کے لیے کیسا ہے، اس کے نقصانات کیا کیا ہے انوائرمنٹ پر، اس کے فائدے کیا کیا ہے انوائرمنٹ پر، اگر ہم ان سب کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انوائرمنٹل بایولوجی میں آتے ہیں۔ اس طرح پیراسائٹالوجی، جب ہم پیراسائٹس اور پیراسائٹزم کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اسے پیراسائٹالوجی کہلاتا ہے۔ پیراسائٹس کیا ہے؟ پیراسائٹس وہ آرگینزم ہے جو کسی ہوسٹ پر رہتا ہے، کسی دوسرے آرگینزم پر رہتا ہے اور اسے تیار خوراک، ریڈی میڈ خوراک اسے لیتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم مثال اگر ہم دیں تو بہت سے آرگینزم ہوتے ہیں جو ہم پر، ہماری باڈی پر ہوتے ہیں اور ہم سے تیار شدہ خوراک لیتے ہیں۔ اس کو ہم، جیسے کہ ماسکیٹوز پیراسائٹ ہے، وہ ہمارے باڈی پر رہتے ہیں اور خون چوستے ہیں، تیار خوراک ریڈی میڈ فوڈ لیتے ہیں۔ سوشو بایولوجی اینڈ پیراسائٹزم اس کے خون چوسنے کے جو انداز ہوتے ہیں اسے ہم پیراسائٹزم کہلاتے ہیں۔ بہت سے پیراسائٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیماریاں بھی پھیلاتا ہے، جو ایک تو
پریفرڈ فوڈ بھی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ بیماریاں بھی لگاتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم وائرس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم ملیریا، جس کو ملیریا ماسکیٹو کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، انافلس ماسکیٹو کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پیراسائٹزم، اس کا پیراسائٹزم کیا ہے، وہ کیسے خوراک لیتا ہے، وہ بیماریاں لگاتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ بیماریاں لگاتے ہیں تو پھر ہم اسے اوبلیگیٹ پیراسائٹ کہلاتے ہیں. پیراسائٹ کے بھی پھر دو قسمیں ہوتے ہیں، ایکٹو پیراسائٹ، اینڈو پیراسائٹ. جو ہمارے اسکن پر اوپر رہتے ہیں اسے ایکٹو پیراسائٹ، جو ہمارے اندر رہتے ہیں اسے اینڈو پیراسائٹ کہلاتے ہیں، جیسے کہ ٹیفورم ایٹسٹرا. سوشو بایولوجی از اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف آرگینزم اینڈ دا انوائرمنٹ. ماحول میں جو آرگینزمز ہوتے ہیں اور اس کی سوشل بیہیویئر ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم انسان لیتے ہیں تو انسان کیسے معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، کیسے ایک دوسرے سے اس کے تعلقات آتے ہیں. اس طرح اگر ہم اینٹس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے اس میں کیٹیگریز ہے کہ نہیں ہے، وہ کیسے ایک سوشل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس طرح اگر ہم ہنی بیز کے بارے میں، شہد کی مکھیوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے خوراک لیتے ہیں، اس میں کیسے کیٹیگری ہے، سولجرز ہے، اس طرح ورکرز ہے، اس طرح کوئنز ہے. یہ کیٹیگریز کس بنیاد پر ہے؟ اگر ہم ان سب کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سوشل بایولوجی کے ذمے آتے ہیں، وہ سوشل بایولوجی کے کیٹیگری میں آتے ہیں. فارماکالوجی دی اسٹڈی آف ڈرگس اینڈ دیئر افیکٹس آن ہیومن بینگ. اگر ہم ڈرگس کے بارے میں، ادویات کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اثرات اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آرگینزمس میں کرتا کیا ہے، اس کے میٹابولزم کو انہینس کرتا ہے، اس کے میٹابولزم کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کے ریئیکشنز کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس کے ایفیکٹس، اثرات، اگر وہ اثرات برے ہوتے ہیں، اگر وہ اثرات اچھے ہوتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ڈرگس کے، تو ہم اسے فارماکالوجی کے کیٹیگری میں آتے ہیں. جیسا کہ اگر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ فارماکالوجی، ڈرگس کی دو قسمیں ہوتے ہیں. ایک وہ جس کے ہم ایڈکٹو ڈرگس کہلاتے ہیں، جس کے ہم عادی بن جاتے ہیں، جو ہمارے لیے پھر مضر ہوتے ہیں، جیسے کہ نکوٹین. ہم بار بار لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے جسم کو مختلف نقصان بھی پہنچاتے ہیں. ہر ڈرگ کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. اگر ہم ان سائیڈ ایفیکٹس کو، اس کے ایفیکٹس کو، اثرات کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو فارماکالوجی کے کیٹیگری میں آتے ہیں. دی برانچز آف بایولوجی، اور ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا ریلیشن شپ آف بایولوجی ود ادر فیلڈ آف سائنس، جس میں فزکس آتا ہے، جس میں کیمسٹری آتا ہے، بایو فزکس، بایو کیمسٹری، بایو اکنامکس ایٹسٹرا. اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں. شکریہ.